عيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے جو پروردگار نے دین اسلام کی صورت میں ہم کو دیا ہے، جو ہر ایک موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کس حالت سے کس طریقے سے ہمیں گزرنا ہے. دین اسلام پوری ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر اور موت کے وقت تک جتنے بھی حالات انسان پر گزرتے ہیں ہر حالت میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، ہر ایک شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. ہم عبادات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت، پاکی کا ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، جن کپڑوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. ظاہری طور پر بھی جسم پر کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، اور اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے، حکمی اعتبار سے بھی ہم پاک ہوں، یعنی ہم باغسل ہوں، باوضو ہوں، تب نماز شروع کر سکتے ہیں. گزشتہ جمعے ہم نے وضو کے حوالے سے پڑھا تھا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک مرتبہ اس کو دہرا دیا جاتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ مضمون چلے گا. وضو کرنے کا طریقہ گزشتہ ہفتہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد اب دوسرا مرحلہ کلی کرنے کا ہے، اور مسواک ہے تو پہلے مسواک کر لے، اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کے ذریعہ سے اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کر لے. اب وضو کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کلی کرنے کے لیے ہم پانی لیں گے تو دائیں ہاتھ سے پانی لے لیں، بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں، دائیں ہاتھ سے پانی لے لیں، پھر ٹوٹی کو بند کر دیں اور اس طریقے سے منہ میں پانی ڈال کر اور اچھی طرح منہ میں پانی کو ہلا کر، بلکہ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لینا چاہیے اور پھر پانی کو باہر پھینک دیں. اس طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. ہر مرتبہ جو ہے وہ پانی لے کر ٹوٹی کو بند کر دیا جائے. اس میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں اور پانی بہت ضائع کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر جاری نہر پر تم وضو کر رہے ہو تب بھی پانی میں اسراف نہ کرو. پانی میں اسراف کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اور میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ بعض مساجد میں نے سعودیہ کے اندر لکھا ہوا دیکھا کہ وضو کا عبادت لا تجعلہ باسراف الماء معصیۃ،
کہ تمہارا وضو یہ تو عبادت ہے اور پانی کی فضول خرچی کر کے تم گناہ کا کام نہ کرو، تو اس لیے کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا تو اس پر کچھ نہ کچھ ہم نے عمل کیا ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو آج ارادہ کریں انشاءاللہ ہم وضو کریں گے اور کم سے کم پانی استعمال کریں گے، لیکن اتنا کم بھی نہیں کرنا ہے کہ وضو ہی مکمل نہ ہو، وضو تو مکمل کرنا ہے۔ اور طریقہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں، دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر پھر کلی کریں، اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے لیے بھی بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھول کر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اور پھر ٹوٹی کو بند کر دیں اور اس طرح ناک میں پانی چڑھائیں 3 مرتبہ، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھے طریقے سے اندر سے صاف بھی کر لیں اور اس کو جھاڑیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے آس پاس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھن محسوس نہ ہو، اتنے زور سے ناک صاف نہ کریں کہ سارے لوگ دیکھنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ادب کے ساتھ جو اچھے طریقے سے ہلکے سے ناک کو آدمی صاف کرے، جھاڑے اچھی طرح کہ ناک کے اندر جو آلائش لگی ہوئی ہوتی ہے وہ باقی نہ رہے، اچھی طرح ناک صاف ہو جائے، یہاں جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا چاہیے۔ 3 مرتبہ ہم نے ناک میں پانی چڑھا لیا، اس کے بعد اب چہرے کو دھونا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، اس کے بعد ٹوٹی بند کر کے پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس طرح منہ پر چہرے پر پانی ڈال کر اور اچھے طریقے سے چہرے کو ملیں، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ پانی لے لیں، اسی طریقے سے پھر چہرے کو ملیں، پھر تیسری مرتبہ پانی لے لیں اور چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کے دھونے کا نمبر ہے تو دایاں ہاتھ اس میں بھی پانی لے کر اور یہاں سے پانی اس طریقے سے ڈال کر اور پھر اس کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ ہم جو ٹونٹی کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ کر دھوتے ہیں وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے وضو کیا ہے اور برتن سے آپ پانی چلو میں لیتے تھے اور اس طرح پانی ڈالتے تھے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو ملتے تھے، پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ میں بھی پانی چلو میں لے لیں اور اس کے بعد پھر دونوں یہ ہاتھ اس کے ساتھ ملا کے اور پانی کو اس طرح ڈالیں اور اس بائیں ہاتھ کو بھی اچھے طریقے سے اسی طرح دھونا ہے۔ اس کو بھی ٹوٹی کے نیچے اس طریقے سے نہیں دھوئیں گے، اس طرح دھوئیں گے تو خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھو لیا، پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھو لیا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے تو سر کا مسح دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں اور ٹوٹی کو بند کر لیں، اس کے بعد پھر یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لے لیں اور پھر ٹوٹی بند کر کے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈال کے دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں اور پھر اس طریقے سے سر کا مسح کریں کہ آگے دونوں ہاتھوں کو رکھیں یہاں اس طرح اور اس طرح واپس یہاں تک لے آئیں، پیچھے گدی تک لائیں، اس کے بعد پھر یہاں سے اس طرح واپس موڑ کے لے آئیں۔ اگر صرف اتنا کر لیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن عام طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ پیچھے لے جاتے تھے ہاتھوں کو، پھر پیچھے سے آگے کے لیے لاتے تھے، اس کے بعد پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ شہادت کی انگلی کان کے بیچ میں گھمائیں اور انگوٹھے سے کان کے جو پیچھے کا حصہ ہے اس میں اس طریقے سے مسح کر لیں گے۔ پھر گردن کا مسح ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ الٹے ہاتھ سے کریں، عام طور سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں لیکن اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس طرح کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ مسح جو ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے ہی ہوتا ہے۔ جب موزوں پر ہم مسح کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں، سر پر کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں، پٹی وغیرہ پر کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو گردن پر بھی سیدھے ہاتھ سے ہی مسح کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کرتا ہے تب بھی وہ مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھوں کا خلال بھی کر لیں، اس طریقے سے دائیں ہاتھ کو رکھیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں یہاں آگے رکھ کر اس طرح کھینچ کر پیچھے لے آئیں، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا خلال بھی اس طریقے سے رکھ کے یہاں ایسے کر لیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہو گیا، اس کے بعد پھر پاؤں دھونے ہیں تو دایاں پاؤں جو ہے اس کو دھوئیں گے اور اس میں بھی انگلیوں سے دھونا شروع کریں گے، ٹوٹی کھول کے انگلیوں سے دھونا شروع کریں گے اور پیچھے ٹخنے تک اس کو دھوتے ہوئے لے جائیں گے، ٹخنوں کو اور ٹخنے کے نیچے کا حصہ اور اسی طرح پاؤں کے جو بیچ کا حصہ نیچے کا ہے اس کو اچھے طریقے سے مل کے دھونا چاہیے۔ عام طور سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، پھر وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو دایاں پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لیا، اسی طریقے سے بائیں پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھو لیا۔ یہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ مسنون ہے، سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو فرمایا، تمام اعضاء کو صرف ایک مرتبہ دھویا،
اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، کہ یہ وضو ہے، اس وضو کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ سارے اعضاء کو دھونا ضروری ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضاء کو دو مرتبہ دھویا وضو میں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وضو ہے، تو لہذا مسنون اور سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، لیکن اگر پانی کی کہیں پر قلت ہو تو وہاں پر پھر ایک مرتبہ دھو کر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں اور فرض ادا ہو جائے گا ہمارا، اور اس سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ وضو میں پانی کتنا استعمال کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو دکھایا تھا، ایک مرتبہ پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے۔ یہ مد ہے، 1 مد پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، یعنی یہ پیمانہ ہے، یہ اس میں جتنا پانی آتا ہے اتنے ہی پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور غسل آپ فرماتے تھے اس طرح کے 4 برتن ہوں، یعنی 4 مد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، جس کو 1 سا کہا جاتا ہے، اس سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو غسل میں اتنا سا پانی استعمال کرتے تھے، ہم کتنی بالٹیاں بہا دیتے ہیں، اور ویسے ہی خام خواہ بہاتے ہیں، جگ بھر کے سر پہ ڈال رہے ہیں، وہ جسم پہ گرتا ہی نہیں ہے، دائیں بائیں جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے غسل کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پانی لے کر تھوڑا پانی جو ہے وہ ڈالا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لپ بھر کے ڈالتے تھے، چلو کے ذریعے سے پانی ڈالتے تھے، نہ کہ برتن کے ذریعے سے۔ اگر ہم برتن سے بھی ڈال رہے ہیں تو تھوڑا پانی لے کر ڈالیں گے تو اس سے انشاءاللہ اتنے سے نہیں، چلو تھوڑا بہت زیادہ ہم لگا لیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 بالٹیاں ہم گرا دیں، اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ فضول خرچی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ وضو کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا مختصر انداز میں۔ اس کے بعد پھر غسل کا طریقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہر ایک چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ غسل کیسے کرنا ہے اس میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے غسل کرنا، اور کر کے دکھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان فرماتی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بیان فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو شرم کے اعضاء ہیں ان کو دھوتے تھے۔ اس کے بعد پھر اگر جسم میں کسی جگہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس ناپاکی کو دھو لیتے تھے۔ پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کیا کرتے تھے۔ البتہ اگر ایسی جگہ آپ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی نیچے رکتا ہو، ٹھہرتا ہو، تو وہاں پاؤں پہلے نہ دھوئے جائیں، غسل کرنے کے بعد پاؤں دھوئے جائیں۔ اور اگر اس طرح کی جگہ میں ہم غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پانی بہہ جاتا ہے، غسل خانے میں پانی رکتا نہیں ہے، وہاں پاؤں بھی پہلے ہی دھو لینے چاہیے۔ اور علماء کرام نے اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ انسان کے جسم میں گرمائش ہے، تو پہلے جب وضو کریں گے ہم غسل کرنے سے پہلے تو یہ اعضاء تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پورے جسم میں کچھ ٹھنڈک سی ہو جائے گی، گرمی کم ہو جائے گی۔ اب جب ہم غسل کے لیے پانی پورے جسم پر ڈالیں گے تو اس سے جو ہے اس گرمی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور آدمی بیمار ہونے سے بچ جاتا ہے، ورنہ اچانک جب پانی پڑتا ہے گرم جسم کے اوپر تو اس کے بعد پھر بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے حکمت
سنت یہ ہے، لیکن ہمارے سامنے تو سنت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی لیتے ہیں چلو میں اور سر پہ ڈالتے ہیں، پھر یہ جو انگلیوں کے سرے ہیں ان کے ذریعہ سے بالوں کی جڑوں میں پانی آپ پہنچاتے ہیں، چلو بھر کے پانی ڈالا اور پھر سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچاتے ہیں انگلیوں کے ذریعہ سے، اس طرح پورا سر جو ہے وہ گویا تر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر پورے جسم کو اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، اور ملنے کے بعد پھر دوبارہ پانی ڈالا، پھر مل لیا، پھر دوبارہ پانی ڈالا اور پھر مل لیا، 3 مرتبہ پورے جسم کو مل لیا۔ اگر صابن وغیرہ لگانا ہے تو اب ہمارے زمانے میں صابن آ گیا، اس زمانے میں صابن نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دیا کرتے تھے، گرم کر لیتے تھے، اور پھر اس کے اندر یہ میل کچیل کے دور کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، پانی میں وہ صابن کا کام دیتا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم 1 مرتبہ پورے جسم پر پانی ڈال لیں، اس کے بعد صابن لگا لیں، صابن لگانے کے بعد اب اس کے بعد پھر صابن کو دھونے کے لیے سر پر پہلے پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اس طرح جو ہے پانی ڈال کر پورے جسم سے صابن کو صاف کر لیں، لیکن پانی میں وہی لحاظ رکھیں کہ زیادہ پانی استعمال نہ کریں، بلکہ جتنا کم سے کم ہو اتنا ہم کوشش کریں، اور تھوڑا تھوڑا پانی لے کر مگ میں ہم ڈالیں گے تو بہت تھوڑے سے پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر مگ بھر بھر کر ڈالیں گے تو وہ جسم پر تو تھوڑا ہی پڑے گا، باقی ادھر ادھر بکھر جائے گا اور پانی ضائع ہوگا۔ اس طرح اگر ہم غسل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، اور یہ غسل کرنا ہمارے لیے عبادت ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ اب جب ہم نے غسل کر لیا، غسل کے بعد اب مزید ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے ساتھ ہی ہمارا وضو ہو جاتا ہے، غسل کے ساتھ ہی ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے وضو نہیں بھی کیا تھا، غسل کر لیا، تب بھی وضو ہو گیا، اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نواقض وضو میں سے غسل کرنے کے بعد پایا گیا پھر تو وضو ہمیں کرنا ہے، اگر نواقض وضو میں سے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس صورت میں اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے اگر کسی نے غسل کیا، غسل میں وضو اس کا ہو گیا، اب دوبارہ سے اگر وہ وضو کر رہا ہے یہ بھی اسراف میں آ جائے گا، یہ بھی فضول خرچی میں آ جائے گا۔ کوئی عبادت کر لی، عبادت کرنے کے بعد پھر وضو کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، یعنی یہ اس میں ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن بغیر عبادت کیے ہوئے پہلے سے وضو ہو پھر دوبارہ آدمی وضو کرے تو یہ اسراف کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس نے غسل کیا، غسل کے اندر وضو ہو گیا، اب نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں غسل کا حکم دیا وہاں پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اس صورت میں تم اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اب یہ جو کہا اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اس میں مفسرین یہ لیتے ہیں کہ پورے جسم کو اچھی طرح دھونا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اسی سے علماء کرام نے وضو کے فرائض بھی نکالے، یہ غسل کے فرائض بھی نکالے، جیسے وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ بھی فرض میں ہے۔ تو 3 فرض ہیں غسل کے اندر، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل ہمارا نہیں ہوگا، ہم پاک نہیں ہوں گے۔ غسل کو توڑنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا،
جنابت کی حالت میں اگر آدمی ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جنابت چاہے بدخوابی کی وجہ سے ہوئی ہو، رات کو سویا آدمی اور اس صورت میں اس کو نائٹ فال ہو گیا، یا اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بغلگیر ہوا اور اس صورت میں جنابت لاحق ہو گئی، اور بیوی کے ساتھ اگر مخصوص ملاقات آدمی کرے اس صورت میں اگر ڈسچارج نہ بھی ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا۔ یہ ساری جنابت کی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جنابت کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے عورتوں کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں بیماری کے، ان ایام سے جیسے وہ پاک ہو جاتی ہے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت ناپاک ہوتی ہے، یعنی وہ نفاس کا جو وقت ہے، یعنی خون آتا ہے، جب وہ بند ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو زندوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ میت کو غسل دے دیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل ہمارا گویا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مواقع ایسے ہیں جن موقعوں پر غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ ان میں سے ایک جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے، بلکہ پہلے تو یہ واجب قرار دیا گیا تھا ابتدا میں، لیکن پھر بعد میں اس کے وجوب کو اٹھا دیا گیا۔ اب بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، مسنون ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ ہفتے میں ایک دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی کل محتلم غسل فی 7 ایام یوما، کہ ہر بالغ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے اوپر ہفتے میں ایک دن غسل لازم ہے، ایک دن غسل اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن بھی ہفتے میں غسل نہیں کیا تو پھر یہ بہت گندا انسان شمار ہوگا۔ ویسے تو آدمی کو جب بھی بدبو محسوس ہونے لگے جسم میں تو نہا لینا چاہیے، لیکن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا چاہیے۔ تو جو جمعے کے لیے نہیں آتی جیسے ہماری مائیں بہنیں عورتیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے دن غسل کر لیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ جمعے کے دن ان کو غسل کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ ان کو پہلے ہی اس کی عادت ہو جائے۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے عید کے دن غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح کوئی اگر حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور بار بار اللہ نصیب کرے، تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ حج نصیب کرے تو میدان عرفات میں جانے سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ یہ تو 4 مواقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا مسنون ہے۔ باقی اور مستحب مواقع بھی ہیں، ہم صرف یہ رکھیں گے یاد کہ 4 مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے، اور ہفتے میں ایک دن غسل کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جمعے کا دن مقرر کر لیں، خود بھی غسل کریں گے، اور گھر میں جو ہمارے افراد ہیں ان سب کو یہ کہیں گے کہ وہ ہفتے میں ایک دن غسل کر لیا کریں۔ غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ کبھی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے نماز پڑھتا رہے گا، نماز ہوگی نہیں۔ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی نجاست کوئی ناپاکی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو، پاخانے کی شکل میں ہو، یا ہوا خارج ہو جائے، یعنی جو ہمارے جو 2 راستے ہیں نجاست کے نکلنے سے، وہاں سے کوئی بھی چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی اور حصے سے ناپاکی نکل جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں سے خون نکل گیا، خون نکلنے کے بعد اپنی جگہ سے تھوڑا سا بہہ گیا تو ہٹ گیا اپنی جگہ سے، سمجھ لو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کسی کو نکسیر آ گئی اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو الٹی آئی اور الٹی منہ بھر کے آئی، قیا آ گئی اور منہ بھر کر آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہلکی سی تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟
اس لیے کہ جب الٹی آتی ہے، اگر تھوڑی سی الٹی جیسے کھٹا پانی جیسا آ جاتا ہے تو یہ معدے کے اوپر سے آتا ہے، اس لیے معدے کے اوپر کا حصہ پاک ہے تو یہ نکلنے والی چیز بھی پاک ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور جب منہ بھر کر آ جاتی ہے الٹی، پورا منہ بھر کے آ جائے تو اس صورت میں وہ معدے سے آتی ہے، اور معدہ محل نجاست ہے، تو اب منہ کے راستے سے گویا ناپاک چیز نکل رہی ہے، اور جیسے ناپاکی نکلی جسم سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا الٹی سے قے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر کے جو الٹی ہوگی یہ ناپاک ہوگی، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ گئی وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، جسم کے کسی حصے پر لگی وہ حصہ بھی جسم کا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر منہ بھر سے کم تھی الٹی، وہ کپڑے پر لگ گئی یا جسم میں لگ گئی، تو چونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، تو اس سے جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آدمی سوتا ہے تو سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونے سے کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ جب آدمی سوتا ہے اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جب جوڑ ڈھیلے ہو گئے تو اب ممکن ہے کہ اس حالت میں ہوا خارج ہو گئی ہو، تو اس لیے وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ نیند کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس لیے حکم لگا دیا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بیٹھے بیٹھے آدمی سویا ہے، کسی چیز کے ساتھ سہارا اور ٹیک بھی نہیں لگائی ہے، اس صورت میں اگر اونگ آ رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جسم کے جو ہمارے جوڑ ہیں وہ ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں اگر آدمی کوئی گر ہی گیا، سوتے سوتے جو ہے وہ بیٹھا ہوا سویا تھا اور ایک دم گر گیا، اور گرنے میں اس کے جو یہ سرین ہے یہ زمین سے اٹھ گئی، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی چت لیٹ گیا یا کروٹ کے بد لیٹا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا سامنے کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کر سو گیا آدمی، چت لیٹ گیا، کروٹ پر لیٹا، خالی لیٹنے سے نہیں ٹوٹے گا، سو گیا، نیند آ گئی، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز سامنے تھی اس میں سہارا لگا لیا تھا اس نے، تو اگر اس چیز کو ہٹایا جائے یہ گر جائے تو اس طرح کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیوں ٹوٹتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس میں ہوا کے خارج ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے حکم لگا دیا۔ تو ہر وہ نیند جس میں جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے۔ کسی آدمی پر جنون طاری ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا، جس وقت پاگل ہوا اس سے پہلے اس نے وضو کیا تھا، تو اب جنون کے طاری ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بالغ شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران رکوع اور سجدے والی جو نماز ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑا، تو اس ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کوئی نابینا شخص سامنے سے آ رہا تھا، گڈھا تھا، وہ گڈھے میں گرا، تو کچھ نوجوان جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، چونکہ وہ سامنے سے آدمی آ رہا تو اس پر نظر پڑی، وہ نیچے گر گیا، تو ان کو ہنسی چھوٹ گئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا جو جو ہنسا ہے وہ جا کر وضو کرے، وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کب؟ جب نماز میں ہنسے، اور نماز بھی کون سی ہو؟ رکوع اور سجدے والی۔ اگر نماز جنازہ میں کوئی اس طرح ہنسے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز کے باہر کوئی ہنسے گا اس کا وضو ہنسنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی سجدہ تلاوت کر رہا تھا، اس صورت میں وہ ہنس پڑا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرط ہے رکوع اور سجدے والی نماز ہو اور بالغ آدمی ہو، اور اس صورت میں وہ کھلکھلا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو
ٹوٹ جائے گا. اگر خالی مسکراہٹ آئی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. اور اگر کھلکھلا کر نہیں ہنسا, ہلکی سی ہنسی نکل گئی, آواز نکلی, نماز میں ہنسا ہے, نماز ٹوٹ جائے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کب ٹوٹے گا؟ جب کھلکھلا کر پورے طریقے سے قہقہا لگا کر ہنسے گا, تب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ نواقض وضو ہیں, ان کو بھی ہم یاد رکھیں انشاءاللہ. اور غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کب ہم کر سکتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک اعلان ہے, اعلان سماعت فرما لیں کہ ہماری جو ماہانہ مجلس ہر مہینے فکر آخرت کے حوالے سے مجلس ہوتی ہے, انشاءاللہ اس اتوار کو 12 تاریخ کو مجلس ہے, اور اس میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم عالی تشریف لا رہے ہیں. 11:30 بجے سے لے کر نماز ظہر تک ٹائم ہے. مرد حضرات مسجد میں آئیں گے اور مستورات کے لیے دار ارقم میں وہیں انتظام ہے, لہٰذا خود بھی آئیں مجلس میں اور اپنے دوست و احباب ان تک بھی اس دعوت کو پہنچائیں اور ان کو لانے کی کوشش کریں. گھر کی مستورات ہے ان کو بھی لے کر آئیں اور ان کو دار ارقم میں چھوڑیں. انشاءاللہ ہم بیان سنیں گے, اس سے ایمان ہمارا تازہ ہوگا, اللہ کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ. تو یہ جو اتوار آنے والا اتوار 12 تاریخ کو 11:30 بجے سے لے کر نماز ظہر تک جو پہلا وقت ہے وہی وقت ہے انشاءاللہ مجلس کا. سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ. آج جی نماز جمعہ کے بعد ایک نکاح ہے.